کرتے ہیں کہ وہ جو تم کسی کی مدد کرتے ہو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نماز ہے۔ وہ جو تم وضو کر کے مسجد کی طرف چلتے ہو تو ہر قدم تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔ اب آدمی چل رہا ہے، اس میں کسی کو دے تو کچھ نہیں رہا، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو بھی صدقہ کہا ایک موقع پر، اور اس کو خیرات بھی کہا گیا کہ چلو خیرات کے کام یعنی نیکی کے کاموں کی طرف، فاستبقوا الخیرات، خیرات کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ تو قرآن و سنت میں جو میں نے پڑھا اس میں صدقہ اور خیرات دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی لفظ ہیں۔ البتہ پاکستان ہندوستان میں ہم نے خیرات عام چیز بانٹنے کو کہہ دیا، اور صدقہ ایک خاص قسم کا مال، ایک خاص قسم کی چیز، اس کی خاص نیت اور ارادہ کرتے ہوئے ہم جب اللہ کے بندوں میں تقسیم کرتے ہیں تو ہم اس کو صدقہ کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ یہ میں نے بکرا ذبح کر کے کھلا دیا، کھانا پکا کے کھلا دیا، کپڑے دے دیے، آٹا خرید کے دے دیا، ضرورتیں دے دی، تو یہ صدقہ ہے۔ حالانکہ یہ خیرات بھی ہے اور صدقہ بھی ہے۔ تو اس وجہ سے عربی میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے اس کے اندر، اردو میں ہم لوگوں نے اس کو فرق کر دیا ہے۔ اب صدقے میں تھوڑا سا فرق یوں آئے گا ایک چھوٹا سا، کہ اگر کسی شخص نے منت مان رکھی ہے تو اس میں صدقے کا مسئلہ نہیں ہے، منت کا مسئلہ ہے کہ وہ صدقہ لازمی ہو جائے گا، ہر صورت میں اس کو ادا کرنا ہے، نہیں ادا کرے گا تو پھر اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور جس کی منت نہیں مانی، ویسے ہی خیال آیا تھا کہ چلو اللہ نے توفیق دی تو کر لیں گے، تو اس میں پھر کوئی کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص نے بھی اس مال کو چوری کیا ہے میں نے اس کو بخش دیا اور تو اس کو ہدایت دے دے، تو یہ جملہ کہنا بذات خود آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے یہ قطعی طور پر مراد نہیں ہوگا کہ ایک بندے پر صدقہ واجب تھا، کسی وجہ سے واجب تھا، اور اس کے بعد اس کا مال کسی طریقے سے چوری ہو گیا اور اس نے اپنے طور پر بہت کوشش کی اور کہا کہ چلو مال نہیں ملا، ہم اس کو صدقے میں شامل کر دیں گے، تو یہ اس نیت کا متبادل نہیں ہوگا۔ وہ جو نیت کر رکھی ہے وہ اپنی جگہ پر الگ، اور یہ جو کام ہوا ہے اگر آپ اور میرا دل بڑا ہے اور ہم اس کو معاف کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ جس نے بھی چوری کی اللہ اس کو معاف کر اور اسے ہدایت دے کہ آئندہ وہ اس طرح کا کام نہ کرے۔ ڈیرہ غازی خان کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، بالکل جدید قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں، ڈاکٹر نذیر احمد انہیں کہا جاتا ہے، اور ذوالفقار بھٹو کے زمانے میں انہیں شہید کر دیا گیا تھا۔ وہ کلینک کرتے تھے، انہوں نے ایک دفعہ باہر سائیکل رکھا اور اپنے کلینک میں داخل ہوئے تو ایک آدمی آیا اور سائیکل لے کے بھاگ پڑا۔ انہوں نے دیکھ لیا اس کو اور کچھ لوگوں نے شور مچایا پکڑو پکڑو، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، سب کو منع کر دیا کہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو، اس لیے جانے دو اس کو۔ اب یہ بندہ جو ہے ہر ایک آدمی یقیناً نہیں کر سکتا، انہوں نے یہ جملہ کہا کہ میں نے اس کو معاف کیا، ہو سکتا ہے اس آدمی کو اس سائیکل کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہو، اس لیے چلو اس کو لے جانے دو اور کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ کچھ لوگ ایسا کر سکتے ہیں، اور یقیناً اس جملے کا اس کو ثواب پہنچے گا اور یہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ اس کے لیے الگ اپنے ذہن میں ایک تصور لے کے آئیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو آپ کے صبر کی ایک علامت ہے کہ آپ نے اپنے اللہ سے یہ کہا کہ کوئی پرواہ نہیں، یہ مال چلا گیا ہے تو ہم بھی تو اسی کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ تیرے لیے ہیں، یہ مال بھی تیرا ہی تھا، چلا گیا تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہ انڈائریکٹ صدقہ تو بن جاتا ہے، لیکن اگر نیت بھی الگ سے کر لی جائے تو مزید ثواب اس کا انشاءاللہ ہوگا۔ دعا کی جائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. رب اشرح صدورنا بنور القرآن، رب يسر أمورنا بنور القرآن، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.